40واں مسلمان نہیں بننے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ شیطان بھی حاضر ہوا، میٹنگ کی گئی، نہ جانے کس کس طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے، لیکن دنیا والوں اسلام کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکا تھا، نہ آج روک سکا ہے، نہ قیامت تک روک سکے گا۔ اہل مکہ کوششیں کرتے رہے کہ ہم اسلام کو مکہ کی وادیوں سے باہر نہیں جانے دیں گے، ہم مکہ سے باہر نہیں جانے دیں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اکبر 39 سے 40 مسلمان ہوتا ہے، اور کوئی ایسا ویسا مسلمان نہیں، بلکہ وہ مسلمان کہ جس کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی ہو، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی علامہ شیخ سرتاج صاحب قبلہ رضا بھی ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کون عمر فاروق اعظم؟ اللہ اکبر۔ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے، وہ عمر فاروق اعظم۔ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھپا لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا ہے۔ جانتے ہو ان کی ہیبت کا عالم یہ تھا، ان کے رعب کا عالم یہ تھا، دبدبے کا عالم یہ تھا کہ ان کے دور خلافت میں جب مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس کے قریب پہنچا تھا تو دشمنان اسلام نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، چابیاں مسجد اقصی کی نکال کے حوالے کر دی تھی مسلمانوں کی، اور اعلان کیا تھا بڑے بڑے پادریوں نے ہم ساری دنیا سے ٹکرا سکتے ہیں لیکن عمر کا مقابلہ نہیں۔ آہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو ٹینشن بڑھ گئی، اب کوئی اور نہیں، عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، ہوا لہرائی۔ مکہ والوں یہ مت سمجھنا کہ خدا کا محبوب اکیلا ہے، محمد عربی اکیلا ہے، سنو محمد عربی کے پیچھے عمر کھڑا ہے۔ کون ہے؟ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے؟ عمر کے مقابلے میں آئے، یاد رکھے مصطفیٰ کے سامنے وہ آئے جسے اپنے بچے یتیم کرانے ہو، جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسلام تب بھی نہیں رکا، اسلام بڑھتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، ہنگامہ ہو گیا۔ ارے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تمام اہل مکہ، تمام کفار مکہ، اللہ اکبر، مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، کوششیں کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہے، انگشت نمائی کرتے رہے، چھوی کو دھمل کرنے کے لیے اسلام پر انگشت نمائی کرتے رہے، لیکن اسلام کی طرف رفتار بڑھ جاتی ہے، اسلام کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، سارے دشمن ناکام ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 مسلمانوں سے جنگ بدر کے اندر 313 مسلمان نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 313 مسلمان ہوتے ہیں، اس کے بعد تو کفار مکہ کا دل پھٹ گیا، کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جب 313 ہوئے تب بھی کوئی اسلام کو روک نہ سکا تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے ارے یہ 313 ہے، ہم ان کو آسانی سے بھگا دیں گے، آسانی سے ان کو ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے ارے یہ محمد عربی کے غلام ہیں، یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہ بھی ہو یہ ٹہنیوں سے جنگ لڑنا جانتے ہیں۔ یا اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھتے ہی دیکھتے 313 مسلمان ہوتے ہیں، اسلام رکا نہیں، اسلام بڑھتا گیا، اسلام آگے پھیلتا گیا۔ اللہ اکبر۔ تب سے لے کر آج تک اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کی رفتار کو روکنے کے لیے، اسلام کی چھوی کو دھمل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، نہ جانے کتنی کاوشیں کی جا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں سنو، مکہ کی زمین پر ایک محمد عربی پیدا ہوئے تھے، اس ایک محمد عربی کے نام کا صدقہ ہے کہ پوری دنیا میں 200 کروڑ لوگوں کے نام کے آگے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عظمت اسلام کانفرنس جشن دستار بندی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر. آج دنیا میں 200 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے نام کے آگے محمد لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آج بھی نہ جانے کتنے لوگ سنگٹھن بنا کر بیٹھے ہیں, ہزاروں سنستھائیں بنا کر بیٹھے ہیں, ہزاروں آرگنائزیشن بنا کر بیٹھے ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا پیارے, اسلام اپنی سچیتا, اپنی کوالٹیز, اپنی اچھائی کی بنا پر آگے بڑھتا ہے. اللہ اکبر. اسلام کسی پروپیگنڈے کے تحت آگے نہیں بڑھتا, بلکہ اسلام کے اندر سچائی ہے. اسلام سچیتا کی بنیاد پر, اپنی سچائی کی بنا پر آگے بڑھتا ہے, اور یہ بڑھتا رہے گا چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. لیکن اسلام کی رفتار کو نہیں روک سکتی, کیونکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. اسلام کسی دنیا دار کا نہیں, محبوب پروردگار کا لایا ہوا مذہب ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آج بھی ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم تو اتنا ہی کہیں گے, تم چاہے لاکھوں سنگٹھن بنا لو, ہزاروں سنستھائیں بنا لو, ہزاروں آرگنائزیشنز بنا لو, لیکن تم اسلام کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسلام کے پودے کو پروان چڑھنے سے نہیں روک سکتے. تم اسلام کے پودے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ اس مذہب اسلام کے پودے کی جڑ میں شہید اعظم امام حسین کا خون. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج مذہب اسلام کو چاروں طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے, اور مذہب اسلام کو فالو جو لوگ کرتے ہیں طرح طرح کی مشکلات کا, دشواریوں کا سامنا. گھبرانا نہیں, ٹینشن مت لینا. دنیا تمہیں بیکورڈ کہے تو مایوس مت ہونا, خود کو فارورڈ کہے, تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرے, تمہیں پچھڑا بتائے تو ٹینشن نہیں لینا, بلکہ اور پیچھے چلے جائے. اونچا بولو, کتنا پیچھے؟ 100 سال پیچھے نہیں, 500 سال پیچھے نہیں, 1400 سال پیچھے جا کر محمد عربی کے کردار کو اپنا لے, تب خدا کی یہ ساری دنیا غلامی کرتی نظر آئے. ارے بھائی بابا بابا اللہ اکبر, بابا ارے بھائی جواب نہیں ماشاءاللہ. زندہ آباد. بہت اچھے بھائی, اللہ صاحب بہت زندہ آباد. ہمیں اسلام کو پورے طریقے سے فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کردار مصطفیٰ, اخلاق مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. بے شک. مسلمانوں, تم دنیا میں انصاف کی بھیک مانگنے نہیں آئے تھے. اللہ نے تمہیں دنیا میں انصاف قائم کرنے بھیجا تھا, اور اللہ نے وعدہ لیا ہے تمہیں ہی غالب کیا جائے گا, تمہیں ہی غلبہ دیا جائے گا. لیکن تمہیں اپنی پیشانی کے اندر سجدوں کی تڑپ پیدا کرنا, اپنی خالی مسجدوں کو آباد کرنا, اپنے مدارس کو آباد کرنا ہوگا, اپنے شب و روز کو بہتر بنانا. جب بات یہاں کہ ہم کتنے وفادار ہیں اپنے نبی کی, ہم کتنی محبت کرتے ہیں, دعویٰ تو سب کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات کہوں تو بے جا نہیں ہوگی. آج ہر بندہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے, اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی, اپنی قوم کے ساتھ غداری, اسلام کے ساتھ غداری, پروردگار کے ساتھ بے وفائی. بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دیکھ کر بڑے ہوں گے تو یہ جانیں گے اسلام کس کو کہتے ہیں, انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے, یہ کیا جانے ایمان کیا ہے, یہ کیا جانے بڑوں کا ادب کیا ہے, یہ کیا جانے بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے. یہ تو باپ کو بھی گالیاں بکیں گے, ماں کو بھی گالیاں بکیں گے. اللہ اکبر. اس لیے پیارے, اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو, نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرو, اپنے گھروں کے اندر اسلامی کلچر پیدا کرو, اسلامی ماحول بناؤ. یاد رکھو, آنے والا دور اور زیادہ خطرناک ہونے والا ہے. تمہیں نہیں پتا, کیا تم نہیں جانتے؟ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا, آپ میرے حق میں دعا کریں. ایک جملہ دے رہا ہوں, مسلمانوں کیا تمہیں پتا نہیں ہے, میری ماں بہنوں کیا تم نہیں جانتی کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا ماں کے پیٹ سے 16-17 پاروں
تو بیٹا عبد القادر پیدا ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صدر اللہ فاضل پیدا ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا تاج الشریعہ علی رحمہ پیدا ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو آج سنو، آج بھی اگر قرآن کا اہتمام کیا جائے، قرآن پڑھنے کا ماحول بنایا جائے، بیٹیاں ہوں یا مائیں ہوں، خواتین ہو، وہ اسلام کو فالو کریں، قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، نمازیں پڑھنے کا اہتمام کریں، تو آج کوئی صلاح الدین ایوبی تو نہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی کا غلام ضرور۔ آج کہا جاتا ہے یار اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات ہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا کیوں نہیں آتا؟ محمد بن قاسم جیسا کیوں نہیں آتا؟ مجرا کرنے والوں کے گھروں میں صلاح الدین ایوبی آئے گا، ناچ گانا کرنے والوں کے گھروں میں محمد بن قاسم آئے گا۔ ارے شکر مناؤ، شکر خیر مناؤ، ورنہ اعمال تو ہمارے ایسے ہیں کہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس طاقت ہے، دولت ہے، پیسہ، اس لیے تم بچے ہوئے؟ غلط فہمی دور کر کے جاؤں گا، ہاں غلط فہمی کو دور کر لینا جب تک میری گفتگو ہو۔ میں آؤں گا اس طرف، سن لو، پہلے اس بات کو کمپلیٹ کر لوں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، فوکس کرو کہ وہ قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، دین سیکھیں، چونکہ دین جاننے والی بچی کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ خلیلی صاحب، یہ جو لاکھوں مسلم لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو، ان میں ایک بھی بچی ایسی نہیں ملے گی جو مدرسے سے پڑھی ہوئی ہو، کیونکہ مدرسے میں پڑھنے والی بچی یہ جان لیتی ہے ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی اہمیت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والی بچی یہ جان لیتی ہے کہ محبت مصطفیٰ کیا ہے، مدرسے میں پڑھنے والی بچی یہ سمجھ لیتی ہے، قرآن پڑھنے والی یہ جان لیتی ہے ہم دنیا میں کسی ہیروئن کو فالو کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کنیز بننے آئے ہیں۔ یہ یہاں پر اسلام کی مقدس شہزادیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے کہوں گا بچوں کے لیے اداروں کے حالات سدھار کر، مدارس کے حالات اچھے ہونا چاہیے۔ ایسے مدارس میں اپنی بچیوں کو مت پڑھاؤ جہاں پڑھانے والے بھی مرد ہوں، پڑھنے والی لڑکیاں ہیں تو پڑھانے والی بھی لڑکیاں ہی ہوں، وہ نہیں کہ ہم کوئی کام کریں تو وہ اسے ٹھیک کہیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ ہمیں دین حاصل کرنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، فتنے میں نہیں پڑھنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی ایک بلا بڑھتی جا رہی ہے، کاروبار بنا کر بیٹھ گئے لوگ، کاروبار بزنس بنا رہے ہیں۔ ایسے مدرسوں کو نہ چندہ دو، نہ بچیاں پڑھنے بھیجو جس مدرسے کے اندر مرد پڑھاتے ہو لڑکیوں کو۔ کیوں؟ ارے یار علماء سے پوچھو، یہی بتائیں گے آپ کو۔ پڑھنے والی رابعہ بس پڑھانے والے بایزید بستامی ہو، جس جگہ پڑھایا جائے وہ جگہ خانہ کعبہ، جو چیز پڑھائی جائے وہ قرآن پاک ہو، اس کے باوجود بھی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام سیکھو، دین سکھاؤ، لیکن حرام پروسیس سے گزر کر نہیں، حرام طریقے کو اپنا کر نہیں۔ ایسے بہت سارے ادارے ہیں جن اداروں کے اندر پڑھانے والی بھی بیٹیاں ہیں اور پڑھنے والی بھی بیٹیاں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، بہرحال بات چل رہی تھی، میری اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، خواتین سنیں، یاد کریں میدان محشر ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، تمام اہل محشر ہوں گے، رب کی طرف سے حکم ہوگا محشر والوں اپنی گردنیں جھکا لو، ذرا محبت سے اونچا بول۔ سبحان اللہ۔ وہ بیٹیاں سنیں جو آج خود کو ماڈرن کہلانا پسند کرتی، وہ بیٹیاں سنیں جو آج دنیا کی رنگینیوں کو پسند کرتی ہیں، وہ بیٹیاں سنیں
جو پردہ کرنے کو معیوب سمجھتی ہے وہ بیٹیاں سنیں جن پر پردہ کرنا گرا گزرتا ہے. یاد کرو محشر کا میدان ہوگا, ہم بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, تمام اہل محشر ہوں گے. رب کی طرف سے حکم ہوگا محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو, اپنے سروں کو نیچا چاچو, مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدہ طیبات طاہرات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کو جنت لے جایا جائے گا. تمام لوگوں کو نیچی نظریں کرنے کا حکم ہوگا. یہ بیٹیاں بھی ہوں گی, ہم بھی ہوں گے, سب ہوں گے, سارے لوگ نظریں نیچی کر لیں گے. اس کے باوجود 70,000 حوروں کے چرمٹ میں سیدہ فاطمہ کو جنت لے جایا جائے گا. اور یہ ٹیم بہت مسکرا رہی ہے ادھر والی نوجوانوں کی, یہ سوچ رہے ہیں لڑکیوں کی بات چل رہی ہے, ہماری تھوڑی تھوڑی. ان کی بھی حالت یہ ہے حضری صاحب, رات کے 3 بجے تک نالیوں پر پڑے رہیں گے, مچھر کاٹتے رہیں گے, موبائل چلاتے رہیں گے, ہے نا. 2 بجے تک چائے کی ٹپریوں پر پڑے رہیں گے, اور امام صاحب کہہ دیں یار نماز پڑھ لیا کرو. ارے یار دیکھ لیں. ہاں قبرستان میں بھی PUBG کھیل رہے ہیں لوگ آج کل, صحیح بات ہے, باؤنڈریوں پر پڑے رہتے ہیں 3 بجے تک, 2 بجے تک. اچھا کہا جائے نماز پڑھ لیا کرو, ٹائم نہیں, 10 منٹ کا ٹائم مسجد جانے کے لیے نہیں, رات کے 2 بجے تک نالیوں پر پڑے رہتے ہو. آج شراب نوشی کے اڈوں پر سب سے زیادہ مسلمان دل پھٹتے ہیں, زنا کے اڈوں کو سب سے زیادہ آباد کرنے والے مسلمان, جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والے مسلمان. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم حقدار ہو جنت کے, تمہیں جنت یوں ہی مل جائے گی؟ یہ سوچتے ہو کہ ہمارے اندر طاقت ہے, پیسہ ہے, پاور ہے, کس کی مجال جو ہم سے کچھ کہہ دے. ارے ہوگا تو کہیں کا دھنا سے. میں نبی کی بات کرنے آیا ہوں, نبی کی غلامی سچ کہہ کر جاؤں گا. اگر بات سچی ہو, اچھی ہو تو دل میں رکھ لینا, ورنہ واپس کر دینا. اچھی ہو تو عمل کرنا. غلط فہمی میں ہیں لوگ, ہمارے پاس طاقت ہے, خاندان میں 50 لٹ ہیں, اتنے لوگ ہیں, اتنا پیسہ, اتنی دولت ہے, اس لیے کس کی مجال جو ہم سے کچھ کہہ دے. کبھی کبھی امام بھی ڈر جاتا ہے, امام کو بھی ڈرا لیتے ہیں, اگر کچھ کہہ دیا تو اگلے دن حساب ہو جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے اگر تیری میری دھڑکنیں چل رہی ہیں, یہ تیری طاقت کا کمال, تیرے پیسے کا کمال نہیں. ذرا دیکھ تو صحیح, پہلے انبیاء کی امتوں کا حال کیا تھا. اگر کسی امت کے لوگ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے تھے نا, گناہ ایسے بھی حالات گزرے کہ رات کے اندھیرے میں زنا کیا اور لوگوں نے صبح کو پہچان لیا, اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے زنا کیا. اگر کوئی رات کے اندھیرے میں چوری کرتا تھا, دنیا والے جان لیتے تھے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں چوری کی ہے. اگر کوئی شراب پیتا تھا تو لوگ جان جاتے تھے, پڑھ لیا کرتے تھے, ماتھے پر شرابی لکھا ہوتا تھا. اللہ اکبر. اگر کسی امت نے رب کی نافرمانیاں کی, رب کے احکام کو نہیں مانا, تو کسی امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا, کسی امت پر پتھروں کی بارش ہو گئی. بنی اسرائیل کے لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو بندر بھی بنایا گیا, ہزاروں کی تعداد میں سور بھی بنا دیا گیا. پوچھنا چاہتا ہوں, آج کون سا گناہ نہیں کر رہے ہم, کون سی خطائیں نہیں کر رہے ہمارے نوجوان. زنا عام ہو چکا ہے, شراب عام ہو چکی ہے, جوا عام ہو چکا ہے, سود عام ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے, ہمارے گناہوں کو ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا, تیری میرے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین میں نہیں دھسایا جا رہا ہے, ہم پر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ہے, ہم پر آگ کی بارش نہیں ہو رہی ہے. اگر تیرے میرے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے تو یہ تیری دولت کا کمال نہیں ہے کہ فقط آمینہ کے لال کا سر. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر تیری میری خطاؤں کو آج ظاہر نہیں ہونے دیا جا رہا, تیری میری خطاؤں کو چھپایا جا رہا ہے, پر کوئی عذاب نہیں آ رہا, تو یہ تیری طاقت
طاقت کا کمال نہیں، تیری دولت کا کمال نہیں، تیرے پیسے کا کمال نہیں، تیری شہرت کا کمال نہیں، یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ رب نے وعدہ لیا ہے محبوب تم ان کے درمیان موجود ہو، اس لیے ہم ان پر کوئی سخت عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اگر دھڑکنیں چل رہی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں تو پلٹ آؤ مدینے والے کی طرف، پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف۔ مسلمانوں سنو، نوجوانوں سنو، جس طرح سے آج ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیا جا رہا، اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں مصطفیٰ کریم جنت کا پروانہ دے دے تو بریلی سے نظریہ ملتا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ یار ہم نے اس کریم نبی کو اس دنیا کی خاطر بھلا دیا، جس کریم نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے شکم پر پتھر مارا، جس کریم نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اللہ اکبر 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزاری۔ معراج کی رات بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا محبوب مانگو، کیا مانگتے؟ ہر بار میرے تمہارے نبی نے مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ نوجوانوں بتاؤ یار، کیوں پیار نہیں کرتے مدینے والے؟ کیوں محبت نہیں کرتے؟ کسی سے محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے نا کہ کسی کا انداز تکلم اچھا ہے، کسی کا لائف سٹائل اچھا ہے، کسی کا اخلاق اچھا ہے، کسی کا کردار اچھا ہے۔ تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ اچھا ہو؟ کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا اخلاق میرے نبی سے زیادہ اچھا ہو؟ کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کی زلفیں یا جس کی آنکھیں میرے نبی سے زیادہ پیاری ہو؟ کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جو میرے نبی سے زیادہ حسین چہرہ رکھتا ہو؟ میرے نبی کے حسن کا تو یہ عالم ہے کہ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیوں دور ہو مدینے والے سے؟ کیوں محبت نہیں کرتے مدینے والے سے؟ کیوں نہیں اپناتے مدینے والے کے کردار کو؟ کیوں نہیں اپناتے مدینے والے کے اخلاق کو؟ نوجوانوں سنو، اگر نبی سے پیار کرو گے تو کھل جاؤ، ورنہ دنیا میں دل لگاؤ گے تو رسوا ہو جاؤ۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے جو انسان کو سوار دیتی ہے، دنیا اور آخرت کو چمکا دیتی ہے۔ وہ نوجوان جو آج بھٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ نوجوان جو آج شراب نوشی کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، وہ نوجوان جو آج زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، وہ نوجوان جو آج جوئے کے اڈوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان پلٹ آئے اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آئے مساجد کی طرف، پلٹ آئے قرآن کی تلاوت کی طرف، پلٹ آئے اپنے بزرگوں کے طریقے کی طرف، تو خلیلی صاحب اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا، بس ایک طریقہ ہے، نوجوانوں کو مدینے کی گلیوں کا متوالا کر دو، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو۔ جیسے جیسے نوجوانوں پر میرے نبی کے عشق کا نشہ چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ، شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے گا۔ ذرا محبت سے پکاریں یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب فیصلہ کر لو کہ میری تقریر سننا ہے یا آپس میں تقریر کرنی ہے؟ سننی ارے کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا؟ بس تھوڑی دیر ہو گئی۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت مصطفیٰ یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ نوجوانوں کے دل میں اگر محبت مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے تو یہ نوجوان زنا کے اڈوں پر نہیں بلکہ مسجدوں کو آباد کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ نوجوان قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور نوجوانوں، گناہ کرنے کے لیے اگر قدم اٹھیں تو اتنا یاد کر لینا، تمہارے لیے میرے نبی نے بڑی دعائیں مانگی،
آج بھی ہاتھ اٹھے ہیں مصطفیٰ کریم کے تمہاری مغفرت کے لیے، تمہاری محبت میں میرے نبی نے آنسو بہائے۔ محبت اس کو کہتے ہیں، سنو 1400 سال پہلے میرا تمہارا نبی ہر رات کے آخری پہر میں اٹھتا، پیارا نبی، سونا نبی، اللہ اکبر، میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو آخری حصے میں اٹھتے، تہجد کی نماز ادا کرتے اور ہاتھوں کو اٹھاتے، عرض کرتے پروردگار میری گناہگار امت کو بخش۔ یہ محبت ہے۔ تم کتنی محبت کرتے ہو، تم کتنی محبت کرتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ پڑھتے ہو نماز، پڑھتے ہو قرآن، کرتے ہو مسجدوں کو آباد؟ نہیں نا، یہ مت سمجھنا کہ یار ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، بوڑھے بیٹھے رہ جاتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں۔ زندگی کب تک ہے کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کب تک دھڑکنیں چلیں گی کچھ پتا نہیں۔ اس لیے اگر سانسیں چل رہی ہیں، دھڑکنیں چل رہی ہیں تو غنیمت سمجھو، منا لو اپنے رب کو، منا لو اپنے مصطفیٰ کریم کو، پلٹ آؤ مصطفیٰ کریم کی طرف، ذرا دیکھو تو صحیح میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو کبھی نہیں بھلایا، آج ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ کن لوگوں کی خاطر؟ دوستوں کی خاطر، گھر والوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر۔ ہوتا کیا ہے، اللہ اکبر، آج کل دوست مصروف رکھتے ہیں، دعوے کرتے ہیں میرے یار تیرے بغیر وقت نہیں گزرتا، ہم تیرے بغیر مر جائیں گے، کوئی کہتا ہے تیرے لیے گردن کٹا بھی دیں گے، تیرے لیے گردن کاٹ بھی لیں گے، اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے ہم نے مسجدوں کا راستہ بھلایا، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، قرآن کو طاق میں اٹھا کر رکھ دیا۔ جس دن دھڑکنیں رکیں گی، جس دن سانسیں رکیں گی، یہی لوگ ہوں گے جو آئیں گے قبرستان میں آنے کے بعد تیری بات کوئی نہیں کرے گا، بلکہ کاروبار کی بات کی جاتی ہے قبرستان میں۔ ہم نے لوگوں کو قبرستان میں بھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، قبرستان میں بھی آج کل نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت اسلام کانفرنس، جشن دستار بندی، مداح رسول انعام جناب شان عرب صاحب قبلہ مراد آبادی، مداح رسول انعام جناب شان عرب صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے مالک مداح رسول جناب محترم شان عرب مراد آبادی صاحب صلی اللہ تشریف لا چکے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ چند منٹ کے بعد ان کو سنیں گے، ہم جائیں گے اور یہ ادھر آئیں گے مائک پہ۔ ذرا محبت سے پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور عقیدت سے یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات چل رہی تھی، آج دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی دھڑکنیں رکتی ہیں ساری دنیا بے وفا ہو جاتی ہے۔ آج قبرستان میں بھی لوگ مرنے والے کی بات نہیں کرتے، بلکہ ووٹوں کی بات کرتے ہیں، راجنیتی کی بات کرتے ہیں۔ کوئی ٹرین پکڑ کے آئے گا، کوئی فلائٹ پکڑ کے آئے گا، اور آنے کے بعد یہ حساب لگایا جائے گا یار کتنی دیر لگے گی دفن میں۔ کوئی کہے گا مجھے میٹنگ میں جانا ہے، کوئی کہے گا مجھے کام کے لیے نکلنا ہے، کوئی کہے گا دکان کھلی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، جن کے لیے مسجدوں کا راستہ بھلایا تھا، جن کے لیے قرآن کو اٹھا کر طاق میں رکھا تھا، جن کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا تھا، ساری دنیا بے وفا ہو گئی ہے۔ امام صاحب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، اشارہ کرتے امام صاحب کی طرف، مولانا نسیم صاحب کی طرف۔ تھوڑی دیر قبرستان میں رک جانا، اذان آپ پڑھ دینا، قرآن کی تلاوت کر دینا، اب اندھیری قبر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پکارنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیکن سنو مسلمانوں، جس اندھیری قبر میں بیوی کی محبت دم توڑ دے، جس اندھیری قبر میں یار کی یاری دم توڑ دے، جس اندھیری قبر میں نہ دولت کام آئے نہ شہرت کام آئے، اس اندھیری قبر میں اگر کچھ کام آتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا پیار۔ جب نبی کا عشق ہی کام آئے گا تو دل کیوں نہ لگایا مدینے والے سے۔ آخری چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دو رخصت ہو جاؤں۔ ہم نہیں کرتے نا نبی سے پیار، ہم تو صرف دعویٰ کرتے، عملی طور پہ بالکل کمزور، لیکن ذرا دیکھیں مدینے والے آقا کتنا پیار کرتے ہیں۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ضمانت والی دعا، سر سے لے کر پیر تک کان بن جاؤ، اس کے بعد سنو
بہت خوبصورت بات کرنے لگا ہوں، مدینے والے آقا کو کتنا پیار ہے. ہر ایک نبی کو ایک ایک ضمانت والی دعا دی گئی. ویسے تو انبیاء کی دعاؤں میں بہت تاثیر ہوتی ہے، وہ جو بھی مانگے ملتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ناز اٹھاتا ہے. ہر ایک نبی کو ایک ایک ضمانت والی دعا ملی، جو بھی مانگو گے قبول کر لیا جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، آپ نے دعا مانگی پروردگار مجھے ایسا بادشاہ بنا دے، ایسا بادشاہ بنا دے کہ میری طرح کسی کی بادشاہت نہ. اللہ نے قبول کر لی. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پروردگار میری نسل میں انبیاء اور رسول کو بھیج. اللہ نے قبول کر لی. حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، آپ نے کفار و مشرکین سے، آپ نے کفار سے نجات کی دعا مانگی، طوفان نوح آ گیا. اللہ اکبر. جس کو بھی ملی ایک ایک دعا ملی. تمام انبیاء نے وہ دعائیں مانگ لی دنیا ہی میں، اور میرے تمہارے نبی کو ایک نہیں بلکہ 3 ضمانت والی دعائیں ملی. اللہ اکبر. اب سب نے، کسی نے بادشاہت کے لیے، کسی نے کسی طرح سے دعا مانگی، اور سب کی دعائیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، صحیح. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، لیکن میں آپ کے سامنے پیارے نبی کا پیار رکھنے لگا ہوں، ان کی محبت رکھنے لگا ہوں. 3 ضمانت والی دعائیں ملی تھی. جانتے ہو اللہ اکبر، ہوتا تو یہ میرے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے، عرض کرتے پروردگار تو نے مجھے 3 ضمانت والی دعائیں دی ہیں، تو پہلی دعا میں یہ مانگتا ہوں پروردگار وہ وقت بھی آئے گا کہ کربلا کا میدان ہوگا، میرا حسین پیاسا ہوگا، میرا حسین پریشان ہوگا، میرا حسین بھوکا ہوگا. کربلا میں میری امت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ میرے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. پروردگار میرے حسین کو پریشانی سے بچا لے، میری حسین کی زندگی کو آگے بڑھا دے، میری حسین کی زندگی کو لمبا کر دے. اللہ اکبر. میرا نبی چاہتا تو علی اصغر کے لیے دعا مانگ لیتا، میرا نبی چاہتا تو علی اکبر کی شہادت سے بچنے کے لیے دعا مانگ لیتے، میرے نبی چاہتے تو کربلا کے مارکے کو ٹالنے کے لیے دعا کر لیتے. لیکن مسلمانوں نہیں. میرے مسلمانوں کان کھول کر کے سنو، میرے تمہارے نبی نے حسین کریمین کے لیے دعا نہیں مانگی، فاطمہ بیٹی کے لیے دعا نہیں مانگی، علی اکبر کے لیے دعا نہیں مانگی، علی اصغر کے لیے دعا نہیں مانگی، کربلا والوں کو بچانے کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کیا پروردگار، عرض کیا اللہم اغفر لی یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے. ہمیں تمہیں موقع مل جائے تو ہوگا کیا؟ سب سے پہلے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، مال دولت کے لیے 3 ملی تھی. اللہ اکبر. بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح اللہ اکبر. مفہوم آپ کے سامنے 3 دعائیں ملی تھی. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اگر آقا چاہتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آسانی کے لیے دعا کر دیتے نا، لیکن اس امت کے لیے دعا، ہم گناہگاروں کے لیے دعا. سوال پیدا ہوتا ہے، ایک کر لی امت کے لیے، ایک امت کے لیے، دوسری اپنی اولاد کے لیے کر لے. حضرت ابراہیم جو آپ کے شہزادے تھے، بیٹے تھے، ان کے لیے کر لیتے، بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے لیے کر لیتے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا ان کے لیے کر لیتے. لیکن دوسری دعا بھی میرے تمہارے نبی نے اپنے خاندان کے لیے نہیں کی، بلکہ ہاتھوں کو پھر سے اٹھایا اور عرض یہی کیا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان دعا اللہ. مانگی تو یہی مانگی پروردگار میری گناہگار امت کی مغفرت فرما. علماء کرام کلام کرتے، پہلی دعا کبائر گناہ سے معافی کے لیے، دوسری دعا صغائر گناہ سے مغفرت کے لیے. اللہ اکبر. اب تیسری دعا بچی. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ تیسری دعا جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو آقا کریم نے فرمایا میں نے تیسری دعا آخرت کے لیے مؤخر کر لی ہے، آخرت کے لیے بچا کر لی ہے. میری امت کے گناہگار ہوں گے وہاں. اور سنو، میں نے یہ آخری دعا، یہ تیسری دعا تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے لیے بچا کر رکھی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو بچانے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو بچانے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بچانے کے لیے. کیا مطلب؟ میرا نبی صرف اس امت کا نبی نہیں ہے، بلکہ ساری امتوں کا نبی ہے، بلکہ نبیوں کا نبی.
اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انبیاء کرام جو پہلے آئے ہمارے نبی سے، وہ بھی اپنی امتوں سے پیار کرتے تھے، وہ بھی اپنی امتوں سے محبت کرتے تھے، انہیں بھی تو پیار تھا۔ ایک ضمانت والی دعا ملی تھی میدان محشر کے لیے، بچا کر رکھ لیتے نا، بچا کر رکھ لیتے، ایک ایک ملی تھی بچا کر رکھ لیتے۔ وہ بھی تو اپنی امت کو بچانے کی کوشش کریں گے، وہ بھی تو پیار کرتے ہیں، انہیں بھی تو قیامت کی ہولناکیوں کی خبر تھی، وہ بھی تو میدان محشر کی سختیوں کے بارے میں جانتے تھے۔ پھر دعا بچا کر کیوں نہیں رکھی؟ ایک ہی ملی تھی، بچا کر کیوں نہیں رکھی؟ تو انبیاء کرام کی طرف سے جواب ملے گا، اے دنیا والوں سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ارے وہ لجپال جو آخری نبی ہے، جو محبوب پروردگار دنیا میں آئے گا، جہاں وہ اپنی امت کو بچائے گا، وہاں وہ ہماری امتوں کو بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب میرا نبی صرف اس امت کا نبی نہیں، نبیوں کا نبی، ساری امتوں کا نبی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی آخری بات آپ کے سامنے رکھوں اور رخصت ہو جاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت تخیل باندھا، علماء کرام کی مخصوص توجہ چاہوں گا اور دعائیں چاہوں گا، اپنی مخصوص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تخیل باندھتے بڑا خوبصورت۔ احمد رضا خان کی تمنا ہے کہ کاش دنیا میں انبیاء سے ملاقات ہو جائے۔ ذرا اونچا سبحان اللہ۔ آپ بھی تمنا کرتے ہو نا پیارے نبی سے ملنے کی؟ دعا کیا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، نمازوں کی پابندی کرا کرو، اگر وہ کرم کر دیں تو خواب میں بھی جلوے نظر آتے۔ کوشش تو کرو، اپنی زبانوں کو، اپنے لبوں کو درود شریف سے سجاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، اور ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو کہ نزا کے وقت مصطفیٰ کریم کا دیدار اور کلمہ طیبہ نصیب، اور قبر میں جب پہنچے تو مصطفیٰ کریم کا سامنا ہو، ان کا دیدار۔ یہ دعا مانگا کرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تمنا کہ میں دنیا میں تمام نبیوں سے ملوں اور ملاقات کروں اور ایک سوال پوچھوں۔ بڑی خوبصورت تمنا، لیکن جانتے ہیں کہ بھئی دنیا میں تو ممکن نہیں، لیکن میدان محشر تو سجے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اللہ اکبر۔ چلو یہاں نہ صحیح، میدان محشر تو سجے گا، انبیاء کرام موجود ہوں گے، میرے نبی بھی موجود ہوں گے۔ سوال کروں گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ یہ جو ہمارے نبی ہیں، یہ جو ہمارے نبی ہیں، کہ تمہارے بھی یہی نبی ہیں؟ ایک دعا ملی تھی، بچا کر نہیں رکھی، بچا کر نہیں رکھی، دنیا ہی میں مانگ لی، یہ سوچ لیا کہ آخری نبی جہاں اپنی امتوں کو بچائے گا، اپنی امت کو بچائے گا، ہماری امتوں کو بھی بچا لے گا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، انبیاء سے کروں کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ کیا یہی نبی تمہارے بھی ہیں؟ کیا یہ نبی تمہارے بھی آقا ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے۔